السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سو گائز، بارش ہو رہی ہے، لائٹ بند ہے، نیٹ بند ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا، بہت برا حال ہے۔ اور میرا بھی دل کر رہا ہے میں پوسٹ لگا کر آپ لوگوں کے لیے پہلے ہی بتا دوں کہ آج ایپیسوڈ شاید نہ آ سکے، کیونکہ چانس نہیں لگ رہے بجلی آنے کے۔ بارش رکے گی تو بجلی آئے گی، اور بجلی آئے گی تو کوئی حل نکلے گا۔ تو میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں پوسٹ لگا دوں، اور ابھی میرے خیال میں 10:30 بج رہے ہیں، تو میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں، اللہ خیر کرے تو اگر تو میرا فون زندہ سلامت بچ گیا لائٹ آنے تک، تو انشاءاللہ وائی فائی کنیکٹ کر کے میں نے ایپیسوڈ پوسٹ کر دینی ہے، اور اگر نہیں ہو سکا تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیکج وغیرہ بھی نہیں ہے میرا۔ تو اب اللہ ہی حافظ ہے اس ایپیسوڈ کا۔ میرا ارادہ تو میگا ایپیسوڈ لکھنے کا تھا، لیکن میرا موبائل چارج ہی نہیں ہے۔ پیچھے سے جو آوازیں آ رہی ہیں انہیں پوری طرح سے اگنور کر دیں، کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، اور کہیں پر بھی بیٹھ کے، اور آپ بھی میری اپنی سہیلیوں کے ساتھ فون پر لگی ہوئی ہیں، وہ نہیں اپنا منہ بند کر رہی، تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو آپ لوگ میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے میرے کمپرومائز کریں۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ فون میرا رہ گیا ہے جناب صرف 23%، اور دعا کریں کہ اس 23% میں میری ایپیسوڈ ریکارڈ ہو جائے۔ تو کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں تو قسط نمبر 97 تحریر عریج شاہ ونر ہے ہماری صبا ملک آج کی ایپیسوڈ کی۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں تو قسط نمبر 97 تحریر عریج شاہ۔ ڈرائیور نے ایک جگہ آ کر گاڑی روک دی تھی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سر، آپ نے جہاں کا ایڈریس دیا تھا یہ وہی جگہ ہے۔ آپ کتنی دیر تک یہاں رکنے والے ہیں؟ پلیز مجھے بتا دیں، ڈرائیور نے پوچھا تھا، جبکہ وہ تناوش کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ زیادہ دیر نہیں رکیں گے ہم لوگ، بس تھوڑی ہی دیر میں ہم نے واپس آ جانا ہے، تم یہیں پر رکو، وہ اسے کہہ کر تناوش کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اس گھر کے اندر لے جانے لگا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے تاشفین؟ اور ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کیا پاکستان میں آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ وہ یوں ہی اس کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ آج صبح سے ہی وہ بہت اداس تھی۔ آخر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دور جانا آسان تھوڑی تھا، لیکن تاشفین کی خوشی کے لیے وہ ایسا کر رہی تھی۔ یہ میرے انکل کا گھر ہے، اور مائرہ کے سگے چاچا کا۔ آؤ میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ وہ اسے گھر کے اندر لانچ کی طرف لے آیا تھا جب ملازم ان کے پاس آیا۔ ہمیں بدرخان سے ملنا ہے، آپ پلیز انہیں بلوا دیجئے۔ ان سے کہیں کہ تاشفین ابراہیم آیا ہے ان سے ملاقات کے لیے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے ملازم سے بولا تھا، جبکہ تناوش کو یہ نام بدرخان کہیں سنا سنا سا لگا۔ وہ جانتی تو نہیں تھی بدرخان کو، لیکن اسے اتنا اندازہ تھا کہ اس کا نام اس نے اچھے لفظوں میں نہیں سن رکھا۔ وہ وہیں باہر صوفے پر بیٹھے بدرخان کے آنے کا انتظار کرنے لگے، جبکہ تناوش اسے دیکھنے کے لیے کافی زیادہ متجسس تھی، لیکن صرف اس لیے کیونکہ اسے یہ نام کہیں سنا سنا لگ رہا تھا، جیسے اس نام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو۔ ممکن تھا کبھی وارق بھائی نے یا پھر تایا ابو نے یہ نام اس کے سامنے لیا ہو۔
آ گئے میرے بچے، میں بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے، جبکہ انہیں آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ بدرحان نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ یہ تمہاری بیوی ہے تناوش؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تو وہ مسکرا دی۔ جی، یہ میری بیوی ہے۔ ہم آج واپس نیو یارک جا رہے تھے، سوچا جانے سے پہلے آپ سے مل لوں، اور پھر نیو یارک میں تو آپ کے ساتھ میری ملاقات کافی مشکل سے ہوتی ہے، اور ویسے بھی اب ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں آپ سے رابطے میں ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں بھی چھپ کر ملنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے ان سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ کیا بات ہے انکل، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ نہ جانے کیوں اسے کمزور محسوس ہوئے۔ تاشفین، تم ہمیشہ مجھ پر یقین کرتے آئے ہو۔ جب جب میں نے تم سے جو کہا، تم نے ہر بات کو قبول کیا۔ تم نے میری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ لیکن آج جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، شاید اس کے بعد تم کبھی مجھ پر بھروسہ نہ کر سکو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ سے بول رہے تھے، جبکہ وہ حیران تھا۔ انکل، آپ یہ آج کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ میں تو آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ کل رات بابا نے میری جائیداد کے پیپرز مجھے دے دیے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میرے حصے میں کون کون سی چیز آتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے جو کہا تھا وہ میرے کہے بنا ہی ہو گیا۔ بابا نے اپنے آپ ہی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ اب آپ مجھے بس یہ بتائیے کہ اس جائیداد میں سے ایسا کیا ہے جو آپ کا ہے، تاکہ میں وہ آپ کے حوالے کر سکوں۔ جو میرے بابا نے آپ سے ہتھیایا ہے، وہ فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتانے لگا تھا۔ وہ آج تک اسے یہی تو کہتا آیا تھا کہ تمہارے باپ کی جائیداد میں زیادہ حصہ میرا ہے۔ اس نے دھوکے سے مجھ سے ہتھیایا ہے، اور تمہیں میری جائیداد واپس کرنی پڑے گی۔ میرا کچھ نہیں ہے میرے بچے، یہ سب تمہارے باپ کی محنت کی کمائی ہے، ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے میری۔ وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا۔ تاشفین کے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ کیا کر رہے تھے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ ان کے رونے کی وجہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ تناوش حیرت سے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کی جائیداد
اس طرح کسی اور کے حوالے کر رہا تھا، وہ بھی بنا کچھ بھی سوچے سمجھے۔ یہ سب جھوٹ ہے تاشفین، سب جھوٹ ہے۔ آج تک میں نے تم سے جو بھی کہا، تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں جو جو بتایا، سب جھوٹ ہے، ایک ایک لفظ جھوٹ ہے، کچھ بھی سچ نہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولا، تمہارا باپ جیسا انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کے جیسا نیک دوست نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اس کے جیسا دوست نیک لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور میرا بھائی موسیٰ خان نصیب والا تھا۔ ہاں تاشفین، میں نے اس کے خاندان کو برباد کر دیا، میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تناوش میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ اچانک اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگا تھا، جبکہ اس کی اچانک کی جانے والی حرکت پر وہ پیچھے کو ہوتی گھبرا کر اٹھ گئی تھی۔ انکل، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تاشفین کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر بدر خان کو اچانک ہوا کیا ہے۔ میں قاتل ہوں، تمہاری ماں کا، تمہارے باپ کا۔ میں نے تمہیں یتیم کیا ہے، میں نے تمہارے سر سے تمہارے ماں باپ کا سایہ چھینا ہے۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ قانون نے مجھے 14 سال کی جیل سنائی تھی، اور 14 سال بعد جب میں واپس آیا تو بھی میں باز نہ آیا۔ میری کوشش بس یہی تھی کہ میں کسی طرح ابراہیم کو نیچا دکھاؤں، کسی بھی طرح اسے غلط ثابت کر دوں، میں کسی بھی طرح اسے تباہ کر دوں۔ لیکن دیکھو، قسمت نے مجھے تباہ کر دیا۔ مجھے کینسر ہے، بلڈ کینسر، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ بس چند دن اور جی سکتا ہوں، اور اس کے بعد میری زندگی ختم۔ تم میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا چاہیے، لیکن اس طرح تو میں اپنے گناہوں کا کفارہ کبھی نہیں کر سکوں گا۔ میری زندگی کے بعد یہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا جسے کمانے میں میں نے زندگی لگا دی۔ اس نے تمہاری نظر میں ابراہیم کو غلط ثابت کیا۔ میں نے مائرہ کے سامنے لاکھوں جھوٹ بول کر اسی کے باپ کو قاتل ثابت کر دیا، حالانکہ اس کا باپ کا قاتل میں ہوں۔ میں نے قتل کروایا تھا فہیم کا، فہیم کی بیوی کا، ابراہیم کا، اور اپنے بھائی موسیٰ خان کا۔ وہ میری سازش تھی، سب کچھ میں نے کیا تھا۔ وہ ٹرک میں نے بھیجا تھا ان لوگوں کو مارنے کے لیے۔ تمہارا باپ بے قصور ہے، وہ بیچارہ تو ساری زندگی سب کو خوش کرنے میں ہلکان ہو گیا۔ پہلے اپنے ماں باپ کی خاطر اس نے ایک چال باز عورت سے شادی کر لی، اور اس عورت نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اولاد کا سکھ اسے دیکھنے ہی نہیں دیا۔ وہ بے قصور شخص خود کو سالوں اپنے بچے کے سامنے بے گناہ ثابت نہ کر سکا۔ تمہاری ماں جھوٹ بولتی تھی کہ ابراہیم تم سے ملنے
نہیں آتا، وہ آتا تھا۔ تمہاری ماں اس کی بھیجی ہوئی رقم تمہیں دیتی ہی نہیں تھی۔ تمہاری ماں کبھی اسے یہ بات پتہ ہی نہیں چلنے دیتی تھی کہ تم کون سے ہاسٹل میں ہو، کہاں پر ہو، کس جگہ پر ہو، کہ وہ تم سے ملے۔ میں سمجھتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں کو تم سے محبت ہو جائے گی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے خلاف کر دوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا بھی۔ تم اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے، لیکن ان سب میں قصوروار صرف تمہاری ماں تھی۔ تمہارا باپ بے قصور ہے، وہ تمہیں چاہتا ہے، تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ رشتوں میں بدھا ہوا وہ انسان کبھی کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر ہی نہ سکا۔ وہ شخص تمہیں اپنے سینے سے نہ لگا سکا، کبھی تمہیں یہ نہ بتا سکا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ تمہارے دل میں نے اس کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ مجھے معاف مت کرنا تاشفین، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تو اپنے گناہوں کا احساس بھی آج ہوا ہے، جب میں خود موت کی دہلیز پر کھڑا ہوں۔ ورنہ شاید میں تم سے تمہاری جائیداد ہتھیانے کے لیے آج بھی سازشیں کر رہا ہوتا۔ مجھے مائرہ سے ملنا ہے، مجھے اسے بتانا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں جسے وہ اپنے بابا کا قاتل سمجھتی ہے۔ وہ قصوروار ہے، لیکن وارق ابراہیم وہ بے قصور ہے، لیکن وارق ابراہیم مجھے مائرہ کے آس پاس نہیں جانے دے رہا، مجھے اس سے ملنے ہی نہیں دے رہا۔ میں کل آفس میں گیا تھا، لیکن مجھے باہر سے ہی نکال دیا گیا۔ وارق نے کہا کہ وہ میرا سایہ بھی اپنی بیوی پر نہیں پڑنے دے گا، اسی لیے میں مجبور ہو کر لوٹ کر آ گیا۔ میں معافی کے لائق نہیں ہوں تناوش، اور میں تم سے معافی مانگوں گا بھی نہیں، بس مجھے سزا دو۔ میں نے تم سے تمہارے ماں باپ کو چھینا ہے۔ تناوش بیٹی، مجھے سزا دو، میں تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں، میں تمہارے بچپن کا قاتل ہوں، میں تمہارے والدین کا قاتل ہوں۔ وہ اس کے پیروں میں گرا مسلسل معافی مانگ رہا تھا، جبکہ تناوش روئے جا رہی تھی، اور تاشفین بالکل خاموش تھا، کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ وہ تو شاید خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ اپنے باپ کی محبت کو وہ ڈرامے بازیاں کہتا تھا، اس کی طرف کو وہ اگنور کر کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس کا باپ اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا۔ آج صبح ہی کی تو بات تھی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ کتنی دیر کھڑا رہا، اس نے کتنی بے مروتی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آپ اٹھ جائیں انکل، میں آپ کو کیا کہوں، آپ کو آپ کی سزا قانون دلوا چکا ہے۔ 14 سال اس اندھیری کوٹھری میں رہنا آسان تھوڑی ہے۔ میرا انصاف تو اللہ پاک کر چکا ہے، باقی میں دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ میں آپ کو اپنے ماں باپ کا قتل معاف کرتی ہوں۔ آپ کے رونے سے یا آپ کو کبھی معاف نہ کرنے سے میرے ماں باپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں، لیکن اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مائرہ کی آپ کے ساتھ ملاقات ہو سکے۔
تاکہ آپ اس کی غلط فہمی کو دور کر سکیں، کیونکہ مائرہ بھی بہت غلط راستوں پر نکل پڑی ہے۔ اسے بھی احساس نہیں کہ وہ بابا کا دل دکھانے کے لیے کیا کیا کرتی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک بات تاشفین کی ہے تو وہ تو اس کے بابا ہیں، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ہی انہیں دیکھ کر سمجھ جائیں گے۔ اس نے تاشفین کا ہاتھ تھامتے ہوئے یقین سے کہا، جبکہ وہ جیسے سکتے کی کیفیت سے باہر نکلا تھا۔ چلیے تاشفین، گھر واپس چلتے ہیں، تایا ابو آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی تو وہ ہاں میں سر ہلا گیا، جبکہ بدرخان اب بھی ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ ساری زندگی اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی سکون نصیب ہوا تھا، لیکن آج وہ سکون میں تھا۔ وہ خاموش تھا۔ گاڑی واپس انہی راستوں پر جا رہی تھی۔ شاید صبح کا بھولا لوٹ آیا تھا شام کو۔ گاڑی واپس گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو تاشفین نے اس راستے کو دیکھا جہاں صبح اس کا باپ کھڑا تھا، اس کڑکتی دھوپ میں اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ لیکن یہ اس کا باپ تو اب بھی وہی تھا، لیکن یہ کیا، اس کا باپ تو اب بھی وہی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ صبح وہ اس راستے پر کھڑا تھا اور اب تنہا پودوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی کے آنے پر انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ کوئی نئی بات تھوڑی تھی، مسافر کو منزل پر پہنچا کر گاڑی تو واپس آ ہی جایا کرتی تھی۔ تاشفین گاڑی سے نکل کر ان کے پاس آ رکا تھا۔ ایک ساتھ 2-3 دفعہ گاڑی کا دروازہ بند ہونے پر انہوں نے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن سامنے سر جھکائے تاشفین کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ مجھے نہیں جانا بابا، آپ کے پاس رہنا ہے، وہ بس اتنا کہہ کر آگے بڑھا اور ان کے سینے سے لگ گیا۔ ابراہیم کو لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، بھلا ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تاشفین تو چلا گیا تھا انہیں چھوڑ کر، بھلا وہ کیسے آ سکتا تھا؟ اسے تو ان کے آنسو، ان کی محبت، ان کی طرف سب جھوٹ لگتی تھی، تو پھر بھلا وہ کیسے آ گیا تھا واپس؟ بابا، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، ہمیشہ آپ کو اگنور کیا، میں بہت برا بیٹا ہوں، مجھے معاف۔ میرا بچہ بہت اچھا ہے، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں میرے بچے، مجھے پتہ تھا میری تناشو تجھے لے آئے گی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے خود کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے۔ وہ اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تایا ابو، یہ سب بدر انکل نے کیا ہے۔ انہوں نے وقت رہتے تاشفین کو سچائی بتا دی اور مجھ سے بھی معافی مانگی۔ بدر انکل کو کینسر ہے، ڈاکٹر نے علاج ناممکن قرار دیا ہے، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، آپ بھی کر دیں، اللہ پاک بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ وہ ان کے پاس آتے ہوئے بولی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت اچھا کیا، بے شک اللہ اپنے بندوں کا انصاف خود کرتا ہے، میں بھی یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ چکا تھا۔ وہ مسکرا کر انہیں لیے
اندر آ گئے تھے، جبکہ تاشفین بھی اپنے بابا کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر میں آیا تھا، لیکن اس بار ہمیشہ کے لیے۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو؟ وہ آفس میں اس کے ساتھ ہی آئی تھی جب وارق نے اشارے سے اسے اندر اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی آ گئی تھی، جبکہ ماہم اور طاہر نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ یقیناً ماہم طاہر کو یہ بات تو بتا چکی ہوگی کہ وارق نے اسے کمپنی میں 70% مالک انٹروڈیوس کروایا ہے۔ تاشفین چلا گیا نا، سب لوگ کتنے اداس ہیں، اور آپ بھی تو اداس ہیں نا۔ ان کے جانے پر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ صبح وہ جب آفس کے لیے نکلا تو بابا وہیں باہر بیٹھ گئے تھے۔ اسے تاشفین کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ کیسا انسان تھا جسے اپنے ماں باپ کی تکلیف کی رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ اگر اس کی جگہ وارق ہوتا تو کبھی اپنے بابا کا دل نہ دکھاتا۔ وہ انسان جو باپ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے سر پر سایبان بن گیا تھا، وہ کیسے اس شخص کا دل دکھا سکتا تھا؟ اگر اس کی جگہ اداس تو ہوں، آخر بابا جو اداس ہیں، اور بابا کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اسی لیے میں آفس آ گیا۔ مجھے اپنے بابا کی اداسی اچھی نہیں لگتی۔ وہ جیسے اس سے شیئر کر رہا تھا۔ میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہی، وہ کافی تلخی سے بولی تھی، لیکن میں تو اپنے بابا کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں نا۔ چلو چھوڑو اس ٹاپک کو، ہم کچھ اور بات کر لیتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچتا اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے بولا، تو وہ حیرانگی سے اس کی حرکت پر اسے دیکھنے لگی۔ شاید اسے اس سے اس طرح کی امید نہ تھی۔ کیا ہوا جانو؟ کیا آپ کو امید نہیں تھی مجھ سے ایسی؟ اس کی گردن پر اپنی مونچھیں چبوتا وہ اس کی دھڑکنیں تیز کر چکا تھا۔ جی نہیں، آپ سے کبھی بھی کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے، یہ تو نارمل سی بات ہے۔ آپ کون سا کوئی شریف انسان ہیں جو میں آپ سے کسی اچھی بات کی امید رکھوں؟ وہ اس کی گود سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا، اگر اتنے ہی اچھے طریقے سے جاننے لگی ہو مجھے، تو میرے اس لبوں کا کوئی علاج کر دو۔ بتایا تھا نا تمہیں، بیمار ہیں بیچارے، تمہارے ہونٹوں کو چومنے کی بیماری لگ گئی ہے انہیں۔ وہ اپنے ہونٹوں کو جا بجا اس کے چہرے کو چومتے ہوئے گستاخیوں میں مصروف تھا۔ سوری، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج ہیں۔ وہ پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ غلط، بالکل غلط، ان کا علاج تمہارے ہونٹوں کا لمس ہے۔ دو صبح کو
اور 2 رات کو، بلکہ رات کو زیادہ، کیونکہ رات کو بیماری بڑھ جاتی ہے، وہ علاج بتا رہا تھا، جبکہ مائرہ مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی، جبکہ اچانک دروازہ کھلا اور کوئی 6 سے 7 لوگ اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی وارق نے احتیاط سے اسے ذرا خود سے الگ کیا تھا۔ بہت بہت معذرت وارق صاحب، ہمیں نہیں پتہ تھا آپ اندر اس طرح مصروف ہوں گے، آپ بھی ایسے شوق رکھتے ہیں، اندازہ نہیں تھا، لیکن جوان ہون حسن کو دیکھ کر جوش تو مارتا ہی ہے، اور پھر حسن بھی تو بہت حسین ہے نا۔ وہ لوگ کچھ شرمندہ لگ رہے تھے تو کچھ طنزیہ مسکرا رہے تھے۔ مائرہ کا تو شرمندگی سے برا حال تھا، جبکہ وارق سے ان کی نظر اپنی بیوی پر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ فون میرا رہ گیا ہے جناب صرف 3%، تو اب لائٹ آئے گی تبھی کوئی حل نکلے گا، یعنی کہ لیٹ ہی پوسٹ ہوگی، جلدی پوسٹ ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ کسی طریقے سے میں وہ جیز کا وہ جو ڈیلی ریونیو دیتے ہیں نا، اس کے حساب سے میں 25 MB لے کر آپ لوگوں کو انفارم کر دوں، اگر مجھ سے ہو سکا تو، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکوں گی گائز۔ میں آپ لوگ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو تو بہت معذرت دوستو۔ صبح سے ہماری لائٹ بند ہے، تقریباً 2 بجے سے ہماری لائٹ بند ہے، اور بارش بھی بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ بہت مشکل سے آج کی ایپیسوڈ لکھی ہے میں نے، تو پلیز سارے لائک کر دو۔ لو یو آل۔ پوری کوشش کروں گی آج ہی اپلوڈ کرنے کی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔